توفیق عطا فرمائیں۔ محترم دوست اور بزرگوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہمارے لیے وصیت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو ہے نا نصیحت فرماتے تھے اور وصیت بھی فرماتے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو۔ تو ایک صحابی ہے حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک دفعہ ہم نے نماز پڑھی۔ نمازی جو ہوتی تھی وہ تو ہمیشہ حضور پڑھاتے تھے، جب مدینہ کے اندر ہوتے تھے تو نماز خود پڑھاتے تھے، امامت خود فرماتے تھے۔ تو وہ فرماتے کہ ایک دفعہ جو ہے ہم نے نماز پڑھی مسجد نبوی کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ تو نماز پڑھنے کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا واپس مقتدیوں کی طرف مڑ گئے۔ جب امام نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد جو ہے وہ پھر مقتدیوں کی طرف اپنا چہرہ کر دیتا ہے، واپس مڑ جاتا ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو حضور بھی ایسے ہی کرتے تھے، جب نماز پڑھاتے تھے نماز پڑھانے کے بعد جو ہے نا پھر واپس مڑ جاتے تھے، لوگوں کی طرف اپنا چہرہ کر دیتے تھے۔ تو اس دن جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف جو ہے نا اپنا چہرہ مبارک کیا، اور پھر ایک تقریر آپ نے شروع فرمائی، اور وہ تقریر جو تھی نا وہ ایسی تھی کہ صحابی فرماتا ہے کہ ایسی تقریر تھی کہ اس کی وجہ سے نا ہمارے دلوں پہ اثر ہو گیا۔ ہوتا ہے نا تقریر جب ہوتی ہے، بعض تقریریں ایسی ہوتی ہیں، بعض تلاوتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کا دل کے اوپر اثر ہو جاتا ہے۔ اور پھر چہرہ جو انسان کا ہے نا یہ دل کا ترجمان ہے۔ چہرہ جو ہے نا آنکھیں، یہ دل کا ترجمان ہے۔ جب انسان کو کوئی خوشی ہوتی ہے تو وہ خوشی دل کو ہوتی ہے، لیکن چہرہ وہ ظاہر کر دیتا ہے، چہرے پہ وہ خوشی آ جاتی ہے تو اس سے ہر بندے کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کو کوئی خوشی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی غم آ گیا تو غم تو دل میں آئے گا، تو جب دل پریشان ہو جائے گا تو چہرے پہ وہ پریشانی ظاہر ہو جائے گی، اور ہر بندے کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس بندے کو کوئی پریشانی ہے۔ رنج علم دل کے اندر آ گیا، دل بے چین ہو گیا، مضطرب ہو گیا، تو یہ اضطراب، یہ بے چینی چہرے پر آ جائے گی، اور چہرہ جو ہے نا وہ بتا دے گا، ہر بندے کو پتہ چل جائے گا، چاہے وہ زبان سے کہے یا نہ کہے، لیکن چہرہ بتا دے گا کہ اس کو کوئی رنج ہے، علم ہے، اضطراب ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی جانی مالی نقصان، یا کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے اس کا چہرہ نا بوجھا بوجھا لگا، پریشان ہے، غمگین ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا جب دل پریشان ہو جاتے ہیں نا، ٹکڑے ہو جاتا ہے، تو وہ جو پریشانی ہوتی ہے وہ خود بخود انسان کے چہرے کے اوپر ظاہر ہو جاتی ہے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ مجلس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے، حضور تقریر فرما رہے تھے، اور یہ تقریر جو ہے نا ایسی حضور نے فرمائی، ایسی تقریر فرمائی کہ ہماری آنکھوں سے نا خود بخود آنسو جاری ہو گئے۔ ایسے غم کے اندر، درد کے اندر ڈوبی ہوئی تقریر دی ہو کہ ہم پریشان ہو گئے اور ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور ہم سب جتنی مجلس میں صحابہ تھے وہ سارے رو رہے تھے، پریشان تھے اس تقریر کو سنتے ہی۔ آپ دیکھتے ہو کہ اس زمانے میں نا ابھی
بعض قاری جو ہوتے ہیں قرآن کے قاری، وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے لہجے کے اندر کتنا سوز ہوتا ہے، کتنا درد ہوتا ہے. قرآن پڑھتے ہیں نا تو بعض دفعہ دیکھا گیا کہ غیر مسلم لوگوں کی آنکھوں سے بھی جو ہے نا آنسو جاری ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کیا ہے. قرآن شریف نہ وہ عربی دان ہے، نہ عربی سمجھتے ہیں، نہ مسلم بھی نہیں ہیں، مسلمان بھی نہیں ہیں، لیکن اس آواز کے اندر ایک ایسا درد ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا دل خود بخود نا رونے لگ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یہ ایک مشہور قاری ہے، قاری عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ. قرآن پڑھتے ہیں، آپ اکثر لوگ سنتے رہتے ہو، ان کی تلاوت عام ہے. یہ مصر کا ہی اللہ نے لہجہ دیا، آواز دیا. اللہ نے آواز جادو ہے نا، آواز بھی. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے آواز دی. وہ جب اپنی کتاب کی تلاوت کرتے تھے نا، تلاوت جب کرتے تھے تو پرندے نا سروں پہ آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، جمگٹا لگا دیتے تھے، پانی رک جاتا تھا، پانی چلتا پانی رک جاتا تھا. ایسی آواز اللہ نے دی. حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ بطور معجزہ اللہ نے دی، ایسی آواز اللہ نے دی. وہ مصر کا جو صدر تھا وہ روس گیا اس زمانے کا، تو انہوں نے کچھ باتیں ان سے کہی اسلام کے بارے میں، اور ایسے طنزاً مذاقاً، ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ اگلی بار جب میں آؤں گا تو پھر میں آپ کو اپنے اسلام کے بارے میں نہ کچھ بتاؤں گا. وہ جب اگلی دفعہ جب وہ گیا نا، ان کی اسمبلی میں وفد گیا، تو وہ اس وفد کے اندر ساتھ قاری عبد الباسط صاحب کو بھی لے گئے. وہاں لے کے گئے، بات ہو گئی. انہوں نے بولا کہ ہمارا ایک نمائندہ ہے ہمارے ساتھ ہے، تو یہ آپ سے نہ کچھ یہاں اجازت لیں گے، یہ اپنا کلام جو خدا کا کلام ہے قرآن ہے وہ سنائے گا اسمبلی ہال میں. یہ کافروں کو روسی انہوں نے اجازت دے دی. قاری عبد الباسط نے جب تلاوت کی تو لکھتے ہیں کہ وہ ایسی تلاوت تھی، ایسا اس کے اندر فضا بن گیا اسمبلی کے اندر کہ روسی جو ہے نا ان کے آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہو گئی، وہ رونے لگ گئے سارے. انہوں نے صدر صاحب سے پوچھا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ آپ کا بندہ کیا پڑھ رہا ہے، ہمیں نہیں پتا اس کا کیا ترجمہ ہے اور یہ کیا ہے، لیکن جو بھی ہے، جو کلام ہے اور جو آواز ہے نا، اس نے ہماری دل کی نا ٹکڑے کر دی. بات سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ اس کے بعد جو ہے نا ماشاءاللہ قرآن کے ایسے ایسے قاری پیدا ہوئے، ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے، ایسے ایسے قرآن پڑھنے والے پیدا ہوئے کہ آپ دیکھتے رہتے ہو، سنتے رہتے ہو. آج کل عام ہے یہ ایسے ایسے قاری کہ جب انسان اس کی تلاوت سنتے نا تو سنتا ہے نا بندہ، پسینے آ جاتے ہیں. تو یہ حضور کے 14ویں صدی میں امتی ہیں، یہ جتنے قاری ہیں نا یہ حضور کے 14ویں صدی میں امتی ہیں، امتی ہیں حضور کے نا 14ویں صدی میں. تو جب ان کی آواز کے اندر اتنا اثر ہے کہ دل کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر سرکار کی جو اللہ کے نبی تھے اور قرآن اترے ہی ان کے اوپر تھا، پھر ان کی آواز میں کتنا اثر ہوگا. بات سمجھ رہے ہو نا؟ پھر حضور کی زبان اور حضور کی زبان سے قرآن کی تلاوت. یہ کہتے ہیں نا، یہ حضور کے پیدائش سے پہلے جنات نا آسمانوں پہ جاتے تھے، وہاں جا کے کوئی ایک خبر ان کو ملتی تھی، 99 ساتھ ملا کے دنیا میں جھوٹ پھیلا دیتے تھے. ان کو اجازت تھی اوپر جانے کے، اوپر جاتے تھے نا جنات. تو جب حضور پیدا ہو گئے ان کا آنا جانا بند ہو گیا، یہ اوپر نہیں جا سکتے.
جب اوپر آنا جانا بند ہو گیا نا تو ان کو تشویش ہو گئی، پریشان ہو گئی کہ یار اب ہم اوپر نہیں جا سکتے، یہ کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے ٹیمیں تشکیل دی کہ پتہ کرو کہ یہ کیا ہوا ہے۔ تو وہ جنات جو ہے نا وہ زمین میں پھیل گئے، تلاش کرتے 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 نا فجر کے ٹائم ایک جگہ پہنچے نا تو حضور قرآن پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، قرآن پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، یہ جنات ہے نا، اور کہنے لگے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، واپس آ گئے نا جنات سن کے، انہوں نے آ کر کہا کہ یارو ہم نے تو ایک عجیب بات سنی، عجیب کام سنا، او خدا کی قسم، یہ جو قاری ہے نا ابھی اس زمانے کی، یہ 14ویں صدی میں حضور کی امتی ہے، ان کا قرآن سنو آپ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جو قرآن سرکار کے زبان سے جاری ہوتا تھا وہ پھر کیا قرآن ہوگا، کیا آواز ہوگی، کیا تاثیر ہوگی۔ صحابی فرماتے تقریر ایسی تھی نا، ایسی کہ ہم جتنے بیٹھے تھے ہماری آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہو، رونے لگ گئے سارے، تقریر ختم ہو گئی۔ ایک صحابی جو تھا نا، صحابہ جو تھے نا، یہ حضور کے شاگرد تھے، ڈائریکٹ شاگرد تھے حضور کے۔ اس نے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے آج ایسی تقریر کی کہ جس کی وجہ سے ہمارے دل ہے نا، دل یہ ٹکڑے ہو گئے اور ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اس کی وجہ سے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ آپ کی آخری تقریر ہے، آخری نصیحت ہے، آخری تقریر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کی اس بات کے جواب میں نہ ہاں کہا نہ نہ کہا، نہ ہاں کہا نہ نہ کہا، کچھ بھی نہیں کہا۔ تو اس بات کے فوراً بعد اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں کوئی نصیحت فرمائیں۔ نصیحت شروع میں جیسے میں نے کہا کہ حضور کی ہر بات نصیحت بھی تھی، وصیت بھی تھی، سمجھ؟ جس دل سے نا اس نے کہا کہ ہمیں نصیحت کر لیں، نصیحت، تو اللہ نے فرمایا میرے نبی جس دل سے اس نے نصیحت کا کہا ہے اسی دل سے اس کو آپ بھی نصیحت کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ نصیحت کر دیں، آپ اس کو نصیحت کر دیں، اس نے بڑی دل سے یہ بات کہی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نصیحت کی کہ میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ تقوی اختیار کرو۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف، سمجھ رہے؟ ابھی ہم نے نا تقوی کا معنی یہ سمجھا ہے، ہمارے ملک میں اکثر نہیں بلکہ اکثر و بیشتر لوگوں نے تقوی کا معنی یہ سمجھا ہے کوئی بندہ جو ہے نا مینو ناتا نہیں ہے وہ بولتے ہیں تقوی ہے، بزرگی ہے، ٹھیک ہے؟ مینو نائے گا نہیں، کوئی سالوں نہیں ناتا ہے، آنے کے قریب نہیں جاتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اللہ والا ہے، یہ تقوی دار ہے، اللہ کا ڈر اس کے اندر ہے، خوف اس کے اندر ہے۔ نہ نہانا اور پٹے پرانے کپڑے جس کو پیون لگے ہوئے ہوں، یہ اس سے تقوی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نا پاکی پسند ہے، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورت کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک ہے اور پاک کو پسند کرتے ہیں۔
اور ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو پاک اور صاف رہتے ہیں۔ پاکی ہے نا، پاکی، یہ اس پاک باز کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ یہ جمعے کا دن ہے نا، آپ کی عبادت کا دن ہے نا، جمعرات کو اپنے ناخن کاٹ لیے، اپنی نفاست کر لی، اپنے بال جو ہے نا اتروا دیے جو غیر ضروری ہیں، نہ دھو کے نئے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے، صحیح ہے، اچھی سی ٹوپی پہن کے، اچھے سے کپڑے پہن کے مسجد کے اندر حاضری دے کے، یہ کس کی سنت ہے؟ حضور کی سنت ہے نا، حضور کی سنت ہے نہیں، ٹھیک ہے، یہ سنت ہے۔ مسواک جو ہے نا کرنا، یہ حضور کی سنت ہے۔ اپنے دانتوں کو نا، دانتوں کو پاک رکھو، ہر وقت ایک مسواک اپنے جیب کے اندر رکھ کے اس کو جو ہے نا ہر وقت آپ مسواک کرتے رہو۔ حضور جو ہے نا اتنا مسواک کرتے تھے، اتنا نا فرماتے تھے کبھی کبھی مجھے خطرہ ہو جاتا ہے کہ میرے مسوڑے نہ زخمی ہو جائیں۔ اس سے آپ کو 2 فائدے ہوں گے، بلکہ 2 نہیں، ہزاروں فائدے ہوں گے۔ لیکن جو نماز جو ہے نا آپ ایسے پڑھتے ہو نا، ایسے بغیر مسواک کی، اس نماز میں اور مسواک والی نماز میں فرق ہے، ٹھیک ہے، فرق ہے اس کے اندر۔ مسواک کرو ہر نماز کے لیے، تو اس کے 70 فائدے ہیں، اور سب سے کم فائدہ یہ کہ موت کے وقت اللہ آپ کو کلمہ نصیب کرے، یہ سب سے کم موت ہے نا، موت کے ٹائم کلمہ نصیب ہوگا مسواک کرنے والے کو۔ مسواک کیونکہ حضور کی سنت ہے نا، دینی فائدے بھی ہیں اور دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ دینی فائدے تو یہ ہیں کہ آپ کو نا بہت اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، اور آپ کے نمازوں میں فرق آ جائے گا، تقویٰ میں فرق آ جائے گا، ہر چیز میں فرق آ جائے گا۔ اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ آپ کے دانت آپ کے آخری عمر تک آپ کا ساتھ دیں گے، دانت نہیں گریں گے، مسواک کرتے رہو نا، دانت نہیں گریں گے، کیڑا نہیں لگے گا۔ اب اگر لگ گیا تو پھر کیا ہو گیا؟ لگ گیا نا اگر، تو آپ کو ہی نکلوانا پڑ جائے گا، پھر دوسرا نکلوانا پڑ جائے گا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر کیا ہوگا؟ آپ روٹی نہیں کھا پاؤ گے، بوٹی نہیں کھا پاؤ گے، گھنڈیری نہیں کھا پاؤ گے، امرود نہیں کھا پاؤ گے، ٹھیک ہے، اور بادام نہیں کھا پاؤ گے، کوئی بھی چیز نہیں۔ آپ پھر چاول کھاتے رہنا بیٹھ کے، ٹھیک ہے، وہ بھی کھا نہیں پاؤ گے بلکہ اندر۔ تو حضور کی سنت کے اندر دینی فائدے بھی ہیں اور دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ ابھی جتنے جنگ مجاہد لڑتے ہیں، کوئی دال کھا کے تھوڑی جو ہے نا لڑتے ہیں، صحیح ہے، آپ کھاؤ گے پیو گے اس نیت سے کہ میں مجاہد بنوں تاکہ میں کل کفر کا مقابلہ کروں، سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ تو اس کے لیے آپ کو خوراک کی ضرورت ہے، آپ یہ سوچ کے کھاؤ کہ میرے جسم دین کے کام آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ارشادات ہیں ان کے اندر آپ کا دین کا بھی فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ فرمایا بیٹھ کر پانی پیا کرو، صحیح ہے، بیٹھ کے پانی پیا کرو، 3 سانسوں میں پیا کرو۔ اب بیٹھ کر پانی پیو گے تو اس میں آپ کا فائدہ ہے، اور کھڑے ہو کر پیو گے اس میں آپ کا نقصان ہے کہ آپ کی گھٹنے زندگی میں بہت جلد ختم ہو جائیں گے، جوڑوں میں درد پیدا ہو جائے، جسم خراب ہو جائے گا۔ جب جوڑوں میں درد پیدا ہو جائے گا پھر آپ مسجد آنے جانے کے قابل نہیں رہو، ٹھیک ہے، پھر آپ گھر سے اٹھنے نکلنے کام کے قابل نہیں رہو۔ تو جب گھر کے اندر ایک جگہ پڑے رہو گے تو گھر کو، اہل خانہ کو تنگ کرو گے، اہل خانہ کو تنگ کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ آپ سے تنگ ہو جائیں گے اور آپ سے بیزار ہو کہ آپ کو گھر سے باہر بھگا دیں، ٹھیک ہے۔ ہر سنت حضور نے کر کے دکھائے نا، سکھائے نا۔ تو تقویٰ فرمایا حضور نے نصیحت کی نا کہ آپ تقویٰ اختیار کرو۔ اب لوگوں نے تقویٰ کا معنی کیا سمجھا؟ کسی نے یہ سمجھا کہ جی نفلیں پڑھو بیٹھ کے مسجد بھی،
یہ تقوی ہے. نفلیں پڑھتے رہو 500 نفل پڑھو روزانہ، یہ تقوی. کسی نے یہ معنی سمجھے، کسی نے یہ معنی سمجھے کہ روزے رکھتے رہو بس یہ تقوی. کسی نے یہ معنی سمجھا کہ بس آپ گھر کے گوشے میں پابند ہو کے بیٹھ جاؤ، یہ تقوی. کسی نے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، اس نے سوچا یہ تقوی. حضرت عمر کے زمانے میں سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ایسے بندے کو دیکھ لیتے جو صاحب حیثیت ہوتا اور اس کے باوجود پٹے پرانے کپڑے پہن کے گھومتا، وہ حضرت عمر اس کے گوشمالی کرتے کہ اللہ کے بندے، جب اللہ نے تجھے مال دیا، دولت دیا، اللہ نے اتنا کچھ تجھے دیا، اس کے باوجود تو فقیر بن کے کیوں گھوم رہا ہے یار؟ چپل دیکھو، ٹوپی دیکھو، کپڑے دیکھو، اپنی حالت دیکھو، ٹھیک ہے؟ ایسا کیوں کرتا ہے؟ جب اللہ نے تجھے صاحب حیثیت بنایا تو تو اس حساب سے چل، کیونکہ دین اور اسلام نظافت کو پسند کرتا ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے. ناپاکی ہماری دین میں نہیں ہے. کوئی ننگا ہو کہ گھومے اور کہے کہ یہ ولایت ہے یا یہ تقوی ہے، یہ ہماری دین میں نہیں ہے. کوئی بانسری لے کے روڈ پہ آ جائے اور اس کو بجائے اور کہے یہ دین ہے، یہ ہماری دین میں نہیں ہے. کوئی ڈول ڈپکے کے ساتھ ناچنے لگ جائے اور اس کو دین کا نام دے، یہ دین نہیں ہے. دین کیا چیز ہے؟ دین اللہ کی قرآن کا نام ہے، محمد الرسول اللہ کے فرمان کا نام ہے. ٹھیک ہے؟ فرق کرو گے تمہیں دنیا کے اندر کوئی دھوکہ نہیں دے پائے گا. سمجھ رہے ہو؟ تو تقوی کیا چیز ہے کہ آپ کے ملک پہ بن جائے اور آپ بیٹھ کے نفلیں پڑھو. کفر تمہیں مٹانے کی تیاریاں کر رہے ہو اور تم گوشہ نشین ہو جاؤ. سمجھ رہے ہو؟ تو اس کا تقوی نہیں ہے نام. صحابہ کی زندگیوں کو دیکھو، صحابہ چلتے تھے نا، تقوی نظر آتا تھا. صحابہ زمینداری کرتے تھے، زمینداری میں تقوی نظر آتا تھا. تقوی، وہ دکانداری کرتے تھے تو دکانداری میں تقوی نظر آتا تھا. سمجھ رہے ہو؟ تقوی نظر آتا تھا. 3 بندے گئے ایک ملک میں، 3 بندے کافروں کے ملک میں چلے گئے. سارے کفار وہاں گئے، وہاں دکان کھول لی. اب جب دکان کھول لی، ایمانداری تھی، تقوی تھا، دین حضور سے سیکھا تھا. ٹھیک ہے؟ صبح دکان کھول لی، زور کی اذان ہو گئی، دکان بند. ایک نے اذان دی، 2 نے پیچھے نماز پڑھی. پھر عصر کا ٹائم آیا، دکان بند. ایک نے اذان دی، 2 نے پیچھے نماز پڑھ لی، یہ امامت ہو گئی. جب یہ کام شروع ہو گیا، کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ مسلمان ہو جاؤ، آپ کلمہ پڑھو، آپ ہماری دین میں آ جاؤ. ان کے سامنے دین کو خود عمل کر کے دکھایا، رکھا سامنے. جب ان لوگوں نے صحابہ کی تقوی کو دیکھا، صحابہ کی لین دین کو دیکھا، صحابہ کی خرید و فروخت کو دیکھا، صحابہ کے معاملات کو دیکھا، پہلے ایک مسلمان ہوا، پھر 2 ہو گئی، پھر 10 ہو گئی، پھر 20 ہو گئی، پھر 100 ہو گئی، پھر 500 ہو گئی، یہاں تک کہ سارا ملک مسلمان ہو گیا صحابہ کے معاملات دیکھی. ٹھیک ہے؟ اگر آپ نبی کے طریقے پہ آ جاؤ، آپ کو کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بھئی تم مسلمان ہو جا، یا ہماری دین میں آ جا، یا ہمارا مذہب اختیار کر لے. تم ایسا بنو جیسے حضور نے تمہیں سکھائے. خدا کی قسم لوگ خود بخود اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائے. نمونہ ہے نا، نمونہ بنو نا، نمونہ. تو صحابہ جو تھے نا، صحابہ جو ہے دکانداری کرتے تھے نا، تو اللہ کا ڈر مد نظر ہوتا تھا.
زمینداری کرتے تھے، اللہ کا ڈر مد نظر ہوتا تھا. پرچون فروش تھے، اللہ کا ڈر مد نظر ہوتا تھا. دودھ فروش تھے، اللہ کا ڈر مد نظر ہوتا تھا. وہ لوگوں کے ساتھ رشتے کرتے تھے، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر سامنے ہوتا تھا. کسی سے بات کرتے تھے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف سامنے ہوتا تھا. جب یہ چیزیں ہوتی تھی تو دین پھیلتا چلا گیا، یہاں تک کہ جب دور فاروقی آیا 42 لاکھ مربع میل پہ محمد الرسول اللہ کا اسلام پھیل گیا. یہ کیسے؟ یہ اخلاق سے. ہماری دین نے سکھایا ہے کہ تمہارا باپ ہے، تمہارے اوپر اس کا حق ہے، تمہاری ماں ہے اس کا تم پہ حق ہے، تمہاری بہن ہے اس کا تم پہ حق ہے. ٹھیک ہے، تمہاری بیٹی ہے، بیٹا ہے، تمہارا حق ان پر ہے، ان کا حق تم پر ہے. پڑوسی کا حق تم پر ہے، تمہارا حق ان پر ہے. ٹھیک ہے، یہ حقوق کس نے سکھائے؟ یہ اسلام نے سکھائے. اسلام بڑا پیارا مذہب ہے، خوبصورت مذہب ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جہاں جاتے تھے نا، جہاں جاتے تھے، لوگ صحابہ کو دیکھ کے مسلمان ہو جاتے تھے، دیکھ کے مسلمان ہو جاتے تھے. ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک 10,000 کا لشکر جا رہا تھا. تو لشکر کے اندر جو 10,000 نوجوان تھے، سارے صحابہ کے نوجوان تھے. لشکر تھا. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر تھے، مصر میں تھے. پتہ چلا کہ یہ جو نوجوانوں کا لشکر جا رہا ہے نا، لشکر جو جا رہا ہے آگے، یہ لشکر جا رہے 10,000 یہودی لڑکیاں ان کو گمراہ کرنے کے لیے روڈ کے دونوں طرف کھڑی ہیں، ڈھول ناچ گانا، برہنہ لوگ کھڑے تاکہ ان کو ہم گمراہ کریں. صحابہ کو پتہ چلا، انہوں نے پیغام بھیجا حضرت عمر تک کہ لشکر تو یہاں سے نکلے گا، راستہ ایک ہے، اور آگے یہ صورتحال ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب لکھا کہ ان کو قرآن کی ایک آیت سنا دو. ایک آیت، کتنا؟ ایک آیت سنا دو. صحابی کھڑا ہو گیا، اور سارے صحابہ نے ان کو قرآن کی ایک آیت سنا دی. یا اللہ تعالیٰ فرماتے تم اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو یار، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو یار. ٹھیک ہے، بس صدق اللہ العظیم. ٹھیک ہے، ایک آیت چھوٹی تھی سنا دی، صدق اللہ العظیم، تقریر ختم، بات ختم. اللہ نے فرمایا نا، بات ختم. لشکر روانہ ہو گیا. راستہ ایک تھا، پہاڑوں کے بیچ میں، ادھر بھی ادھر بھی، سامنے آمنے سامنے لڑکیاں یہودیوں کی، ڈول باجے ساتھ، گانے ناچ گانے. یہ صحابہ کے لشکر گزر رہے. لشکر گزرتے 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 آخری صحابی رہ گیا. آخری کسی صحابی کو یہ پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ ہوا کیا، یہ لوگ کدھر تھے، کہاں تھے، ڈول تھے، ناچ گانے والے تھے، کیا ہوا، سب نکل گئے. ایک آخری رہ گیا. کسی لڑکی نے اس سے پوچھا کہ ہم نوجوان یہ ڈول ڈبکے گانے سارے، اور تم لوگ بھی سارے عرب کے جوان، تم نے اوپر دیکھا بھی نہیں، ہمیں نظر بھی نہیں دیا، دیکھا بھی نہیں، اور نکل گئے. اس صحابی نے سر نیچے کیے ہوئے آواز سے کہا کہ یہ سارے جتنے بھی آ رہے ہیں یہ خدا کا قرآن سن کے آ رہے ہیں.
یہ سارے جتنے گزر گئے آگے، اور جو ہم ساتھ ہیں یہ کیا کر کے آئے؟ یا اللہ کا قرآن سن کر آ گئے، ان لڑکیوں کے اوپر یہ بات ایسی گری، بجلی بن کی گری، کہنے لگے او لوگو، او محمد کے صحابیوں، او کلمہ پڑھنے والوں، اگر اس قرآن کے اندر اتنا اثر ہے کہ تم نے ہماری گانے بھی نہیں سنے، ناچ بھی نہیں دیکھا، یہ ڈول ڈبکی بھی نہیں دیکھے، خدا کے لیے خالی ہاتھ نہ جاؤ، ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ، جہاں تم جہاد کرو گے ہم آٹا گوند کی روٹیاں پکائیں گے، ہم تمہارے لیے پانی بھریں گے، زخمیوں کی پٹیاں کریں گے، لیکن اس مذہب سے ہمیں خالی ہاتھ مت چھوڑو۔ 10,000 لڑکیاں ایک آیت سن کر مسلمان ہو گئے، محمد رسول اللہ کے غلام بن گئے۔ ٹھیک ہے، تو حضور ہے نا، حضور کر کے سکھا کے گئے، دنیا سے سکھا کے گئے۔ حضرت صدیقہ عائشہ صدیقہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور جب فارغ ہوتے تھے کبھی کبھی بلال کو پکڑتے ہاتھ سے اور بلال سے کہتے بلال چل ہم جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتے ہیں۔ حضور لکڑیاں کاٹنے کے لیے جاتے، لکڑیاں کاٹتے، لکڑیوں کے گڈھے بناتے اور اس گڈھے کو اپنے سر پہ رکھ کر مدینہ لے آتے اپنے گھر میں۔ سیدہ فرماتی ہے حضور کبھی کبھی گھر آتے تو آ کر حضور سوئی لیتے اور داغا لیتے اور اپنے کپڑوں کو خود سینا شروع کر دیتے، لیکن مجھے پریشان نہیں کرتے، مجھے نہیں پریشان کرتے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا تم اپنے گھروں میں بھی جان کے دیکھو یہ حال ہے ہاں کہ اگر گھر کا جوان، گھر کا مرد بڑا گھر آ جائے کپڑا پٹاؤ، خدا کی قسم اپنے ہم سفر کا سر پھوڑ دے گا۔ اور روٹی کیوں دیر سے پکی؟ سالن میں مرچ زیادہ ہے، نمک کم ہے، اور وہ تماشا کرے گا کہ طلاق دینے پہ آ جائے گا۔ یہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں محمد رسول اللہ کا امتی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور گھر آتے تھے نا، سوئی دھاگا لے کے نا اپنے کپڑے سیتے تھے خود ہی بیٹھ کے، تو کپڑے سی لیتے تھے خود، مجھے نہیں پریشان کرتے تھے، یا اگر میں سوئی ہوئی ہوں تو مجھے نہیں اٹھاتے تھے کہ یہ کام ہے، گھر کا کام خود کرتے تھے نا۔ اور کبھی حضور کی جوتے ہیں نا، جوتے نالین خراب ہو جاتے ہیں، پھٹ گئے، حضور گھر آتے تھے دھاگا اور سوئی لے کے نا جوتا خود سیتے تھے۔ اب ایک بات سنو، اگر حضور یہ کہہ لیتے نا جبرائیل کو کہ جبرائیل تو آ جا اور آ کے میرے گھر کی لکڑیاں لے کر آ، نہ لاتا نا، زور سے بولو نا ذرا یار۔ اگر حضور کہتا جبرائیل میرے گھر کے اندر پانی نہیں ہے، پانی بھر کے لیا، جبرائیل نہیں لاتا۔ اور اگر حضور کہتا جبرائیل یہ میرے جوتا پھٹ گیا ذرا سوئی دھاگا لے کے اس کو سی لے، جبرائیل نہ سیتا، سی دیتا، کیونکہ رسول اللہ کا جوتا ہی نہیں، رسول اللہ کے نالے نے۔ مگر حضور نے دنیا کو سبق دیا، اگر تیرے گھر میں اور کوئی نہیں خود پانی بھر کے لے۔ حضور خود گئے لکڑیاں کاٹ کی اور لے آئے گھر میں رکھ، جوتا خود سی لیا، کپڑا خود سی لیا۔ یہ امت کو سبق دیا کہ جو گھر کی امور ہے، گھر کے اندر جو کام ہے وہ خود کرو یار، اس سے کیا ہوگا؟ تمہارا ہم سفر خوش ہو جائے، خوش ہو جائے۔ چھوٹی سی بات سے عورت ذات خوش ہو جائے، چھوٹی سی بات سے خوش ہو جاتے، محبت سے بول لے کبھی کبھی، ہاں ٹھیک ہے، کبھی کبھی نا ایسے محبت سے بات کرو، اچھی بات ہے نا، آپ کی زندگی ہے نا یار۔ تو حضور یہ سارے طریقے سکھا گئے، یہ حضور کی سنت کہلاتے ہیں۔ اگر آپ گھر گئے اور گھر جا کر جو ہے نا آپ کی نظر اپنے بیگم پہ پڑی اور آپ ہنس پڑے، خوشی سے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، ایک سا کھجور دینا اللہ کے راستے میں اتنا صدقہ ہے یار، اتنا صدقہ ہے۔ کیوں؟ بلکہ خیر دیکھو،
بات کھلتی ہے تو بات کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے نا یار. ٹھیک ہے. اگر آپ اپنے کپڑے دھونے کے لیے گھر کے اندر بندہ رکھ لو نا تو مہینے کے اس زمانے میں آپ سے 20,000 تو لے گا کہ نہیں لے گا یار. یہ وہ آپ کو فری بھی کر کے دے دے. خانسامہ رکھو گھر میں روٹی پکانے کا شیف رکھو گھر کے اندر, وہ آپ کو روٹیاں پکا کے دے, سالن پکا کے دے, مہینے کے 25,000 تو یہ لے گا. یہ کتنے ہو گئے؟ 50 ہو گئے, 45 ہو گئے. ٹھیک ہے, ہو گئے نا. تو کیوں دیکھ رہے تھے؟ کیوں سمجھ رہے؟ ہو گئے نا. ٹھیک ہے, یہ آپ کو فری بھی دے رہے. ٹھیک ہے, یہ فری بھی دے رہے. گھر میں جھاڑو دینے کے لیے آپ ایک نوکر رکھو, 10-12 اس کو دو, یہ 15 ہو گئے. ہاں, یہ 55 ہو گئے. ٹھیک ہے. پھر گھر کے اندر آپ اور خیالداری کے لیے ایک چوکیدار رکھو, 25 اس کو دو. آپ کا تو بیڑا خراب ہو جائے گا, ستیہ ناس ہو جائے. یہ کام تمہیں فری کی کر کے دے رہے, فری میں دے رہے نہیں. اور اگر اس کے باوجود تم اس پہ ظلم کرو, تم اس کو ٹھیک سا کھانا نہیں دو, عزت نہیں دو, اس کے ماں باپ کو گالیاں دو, اس کے رشتہ داروں کو گالیاں دو, وہ منہ سے تو تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ تیرا اگلا کام طلاق ہوگا. زبان درازی کا مطلب طلاق ہوگا. وہ کچھ کہہ نہیں سکتا, آگے کچھ نہیں کہہ سکتا, مگر اس کے دل سے جو تار اوپر جائے گی وہ تیرے ستیہ ناس کر کے رکھے گا. اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر جبرائیل سے کہتے نا کہ آ کہ میرا جوتا سی لے, وہ سی دیتا. جبرائیل سے کہتے میرے گھر کا پانی بھر روز, وہ کر دیتا. جبرائیل سے کہتے میرے گھر کی لکڑیاں کاٹ کے لیا, وہ کر دیتا. لیکن سرکار یہ سارے کام خود کرتے تھے تاکہ قیامت تک آنے والے میری امت کو سبق مل جائے, سبق مل جائے کہ دیکھو میں امام الانبیاء ہو کی, میں خطیب الانبیاء ہو کی, میں اللہ کا سب سے لاڈلا اور آخری نبی ہو کی. ٹھیک ہے, اپنے گھر کے کام خود کرتا ہو تو تم بھی اپنے گھر کو, ماحول کو درست کرنے کے لیے اپنے گھر کے کاموں کو خود کیا کرو. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوگا کہ تمہارے گھر کے ماحول اچھے ہو جائیں. یہ جو طلاقوں پہ طلاقیں ہو رہی ہے یہ کیسے ختم ہو جائے گی؟ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے تھے نا, اس صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہمیں نصیحت کر لیں, کوئی نصیحت. تو حضور نے فرمایا اللہ سے ڈرا کر, اللہ سے ڈرا کر. اگر تو دکان میں بیٹھا ہوا ہے تو اللہ سے ڈرا کر. اگر تو کہیں چوکیدار ہے اللہ سے ڈر. اگر تیرے ذمہ دنیا کا کوئی بھی کام ہے تیرے ذمہ ہے, اس کام کے اندر اللہ سے ڈر. جب تو اللہ سے ہر کام کے اندر ڈرے گا, اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. کہ بھئی یار میں دودھ بیچ رہا ہوں, اگر اس کے اندر ایک چٹان بھی تو نے پانی ملایا قیامت کی دن پہ سمجھ رہے, ایک تو آٹا بیچ رہا ہے اس میں ملاوٹ کیا, ٹھیک ہے, تو مرچ بیچ رہا ہے اس میں ملاوٹ کیا, تیرے رشتوں میں ملاوٹ ہے, تیرے معاملات میں ملاوٹ ہے, ٹھیک ہے, ہر معاملے میں, تو پھر جو ہے نا اس کا جواب قیامت کی دن تو دے گا. اب جب تیرے سمجھ میں یہ بات آ گیا یار کہ مجھے ان سب چیزوں کا جواب دینا پڑے گا قیامت کی دن, جواب اللہ کے سامنے دینا پڑے گا. تیرے سے پوچھیں گے کہ بھئی یہ کام تو نے کیوں کیا ساری زندگی؟ تو جب تیرے دل کے اندر خوف آ گیا کہ نہیں میں کم کھا لوں گا, تھوڑا کھا لوں گا, ٹھیک ہے, لیکن پاک کھا لوں گا, یہ کیا ہوگا نا, اس سے تیرے قیامت کا وہ معاوضہ بھی نہیں ہوگا, مخلوق کو نقصان بھی نہیں ہوگا, اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر تجھے دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. وآخر دعوانا